حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک رات ہلکی سی بارش ہوئی، سخت اندھیرا تھا۔ ہم انتظار میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں اور نماز پڑھائیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے تشریف لائے اور مجھے فرمایا پڑھ۔ میں نے کہا کیا پڑھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورہ قل ھو اللہ احد اور معوذتین صبح و شام 3 دفعہ پڑھا کر تجھ پر مصیبت میں کفایت کریں گی۔ حضرت عقبہ بن عامر جہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ایک دفعہ میں ایک جنگی سفر میں آپ کی سواری کے مہار پکڑ کر آگے آگے چل رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عقبہ پڑھ۔ میں نے آپ کی طرف کان لگایا تاکہ آپ جو فرمائیں میں سن کر پڑھوں۔ پھر کچھ دیر کے بعد فرمایا اے عقبہ پڑھ۔ میں پھر متوجہ ہوا، آپ نے تیسری مرتبہ پھر یہی فرمایا۔ میں نے عرض کی کیا پڑھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورہ قل ھو اللہ احد۔ پھر آپ نے آخر تک سورت پڑھی۔ پھر آپ نے سورہ قل اعوذ برب الفلق آخر تک پڑھی، میں بھی آپ کے ساتھ پڑھتا رہا۔ پھر آپ نے سورہ قل اعوذ برب الناس آخر تک پڑھی، میں بھی آپ کے ساتھ پڑھتا رہا۔ پھر آپ نے فرمایا کسی شخص نے ان جیسی صورتوں یا کلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل نہیں کی۔ حضرت عقبہ بن عامر جہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پڑھ۔ میں نے عرض کیا کیا پڑھوں؟ آپ نے فرمایا قل ھو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ صورتیں پڑھیں اور فرمایا لوگوں نے ان جیسی صورتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل نہیں کی یا لوگ ان جیسی صورتوں کے ساتھ پناہ حاصل نہیں کریں گے۔ حضرت ابن عباس حضرت ابن عابس جہنی رضی اللہ عنہ نے بتلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا اے ابن عابس کیا میں تجھے وہ افضل کلام نہ بتلاؤں جس کے ساتھ پناہ حاصل کرنے والے اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا ہے اللہ کے رسول کیوں نہیں، ضرور۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، یہ 2 صورتیں